رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوان المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. اوکے، من الشر ان یحقر، ان میں نے لاسٹ میں بتایا تھا نا، ان لفظ ہے اس کی حرکہ مس ہوئی ہوئی ہے، شر ان یحقر، الف پڑھنا ہے اس میں انشاءاللہ۔ چلے ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللہم الہمنی رشدی وعائذنی من شر نفسی، نیت تعلما وتعلیما للہ تعالی، آمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم اجعلنی احبک بقلب کلہ وارضیک بجحد کلہ، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی واہدنی بہ، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم حدیث 36 کو پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ، اینڈ اس سے پچھلی جو حدیث تھی، اگر اس کے حوالے سے کوئی بھی کوئی پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کے باہمی حقوق جو آپ نے لاسٹ ویک اس میں سے کچھ سیکھا، اگر وہ شیئر کرے 1-2 پوائنٹ سسٹرز۔ جیسے حقوق العباد کی بات ہوئی ہے اس میں نا، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا، ایک جیسے بغض نہیں رکھنا، کچھ ہماری اندرونی بیماریاں جو ہیں ان کا ذکر کیا، اور کچھ جو ہم معاملات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ پہلے اندرونی بیماریاں، پھر بعد میں جو باہر سے تعلقات ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی۔ اوکے گڈ، الحمدللہ۔ تقوی کے بارے میں بتایا کہ تقوی دل میں ہوتا ہے، کہ ہم ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں کہ یہ تقوی والا انسان ہے، اس نے حجاب پہنا ہے، اسکارف پہنا ہے، یا نماز پڑھتا ہے یا مسجد جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بہت نیک بندہ انسان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی لفظ دہرایا تھا کہ تقوی جو ہے وہ دل میں ہے، تقوی دل میں ہے، کہ دل سے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اندر پاک صاف ہوگا تو آپ کے باہر کے اعمال بھی وہ دوسروں کو نظر آئیں گے، کہ ہاں آپ اسکارف پہن رہے ہو تو آپ ہم یہ اس کو جج تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ اندر سے راضی ہوئے ہیں تو آپ نے بایا پہننا شروع کیا، اپنے آپ کو کور کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا شروع کیا۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم صرف ظاہری طور پہ کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں کوئی بندہ باہر کسی اور روپ میں نظر آتا ہے، جب مسجد آتا ہے تو کوئی اور، جی ہاں، تو کسی کے ساتھ ہمارا ڈفرینٹ معاملہ ہوتا ہے۔ واقعی صحیح بات ہے، ہم نے شادی پہ جانا ہے تو ہم نے ویسا ڈریس اپ ہو جانا ہے، یا اگر ہم نے مسجد میں آنا ہے تو اور طریقے سے، جی کچھ اور، ہاں جی ایسے ہی ہے۔ تو پھر اگر اندر دل کے تقویٰ ہوگا تو آپ کسی محفل میں جا رہے ہیں، کہیں پہ بھی جا رہے ہیں،
تو آپ کو جو ہے نا آپ کا جو سیٹ اپ ہے، بات دو نہیں آپ کی ہوگی، رائے دو نہیں ہوگی، جو دل کے اندر ہے وہی آپ کا عمل بھی ظاہر کر رہا ہوگا. پھر یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کو کچھ اور کہہ رہی ہوں، میرا اپنا عمل کچھ اور شو کروا رہا ہے. تو یہ بھی تو پھر بھی ہمیں وہ دیکھتا ہے کہ ہم کوشش کرنی کیسے چاہیے نا، ہم کیا پورا کہہ رہے ہیں. پرفیکٹ کے نہیں ہوتے نا، کوشش کرنی چاہیے نا. جس طرح بہت بندہ دیندار ہو، پردے والا ہو، جو بھی ہو، لیکن گھر کے معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہے، بچوں کے، ہسبینڈ کے، ماں باپ جو بھی ہے، لیکن کوشش کرے کہ ہاں میں جب باہر ہوں یا پردے یا دیندار ہوں، کہ بچوں کے ساتھ یا ہسبینڈ یا فیملی کے ساتھ بھی مجھے تھوڑا سا نا نرم مزاج، وہ اس کی عادت ہو جائے گی نا. اگر وہ بایا پہنتی یا اسکارف پہنتی ہے تو ہم اس کو جج تو نہیں کر سکتے کہ اس کے ایمان میں کمی ہے. ہاں اس کے اخلاق میں تھوڑی کمی ہے جس کی وجہ سے اس پہ اس کو کام، اس کے اندر ایک کمزوری ہے آپ کہہ لیں. کوشش پہ بھی جی اجر دیتا ہے ہاں، نا، کہ کوشش پہ اجر دیتا ہے، وہ کوشش کر رہی ہے، لیکن اس پہ ہم اس کو جج نہیں کر سکتے. یا پھر اگر کوئی اس کے اپوزٹ بندہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی، اس نے حجاب نہیں پہنا ہو یا اسکارف نہیں پہنا ہو، تو ہم اس کو کہیں کہ اس کا ایمان اس لیول کا نہیں ہے، یہ ہم جج نہیں کر سکتے. یہ کرائٹیریا ہر انسان کے پاس خود ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے، اور اس تعلق کی بنیاد پر اس کے معاملات ہوں گے. اگر کوئی بہت اچھا ہے، دیندار ہے، پڑھنے پڑھانے والا ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ اس کا معاملہ درست نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس کمزوری کو جانچ کر اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کی بنیاد پر اس کے سارے نیکی کے کاموں کو ہم بالکل صفائی نہیں اس کی کر دیں گے یا اس پہ وہ ٹھپا نہیں لگا دیں گے. ہاں یہ ضرور ہے، جب تک مجھے اس چیز کا شعور نہیں ہوگا، مجھے ادراک نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، گھر پہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے کہنے کے بغیر ہی گھر والوں کو پتہ چل جائے گا. یہ امپاسبل ہے، اس طرح نہیں ہوتا. یو نیڈ ٹو شو تھرو. طرز عمل ہوتا ہے، آپ کا اخلاق ہوتا ہے، آپ کا طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے ذریعے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ دین یہ کہتا ہے. کئی دفعہ ہمارا اخلاق جو ہے نا، تھوڑا سخت رویات جس کو کہتے ہیں، ہم وہ ان کے ساتھ اپناتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات کو سنیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو سنیں. نماز ہے باجی، ہم بچوں کو زبردست نہیں، آپ نے پڑھنا ہے پڑھنا ہے، لیکن اب نرم لحاظ سے آرام سے کو کہ تو وہی نماز وہ بہت خوشی سے پڑھ لیتا ہے. زبردستی مار پٹائی کہ وہ بھی پڑھ لے گا ڈر کے مارے، لیکن ایگزیکٹلی وہ ڈر کے مارے سے پڑھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ چیز نہیں کرے گا. الحمدللہ. ٹھیک ہے، آج جو ہے ہم کر رہے ہیں خدمت خلق اور حصول علم. حسن معاشرت آپ کہہ سکتے ہیں. 70 عیوب کے دوسروں کے عیوب کو چھپانا. علم کا طالب ہے اس کو کے لیے کیا ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے فضیلت کیا ہے، یہ بھی ٹائٹل آپ لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے اس کو پڑھ لیں حدیث کو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامت ومن یسر علی مؤسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنۃ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ
وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وحفتهم الملائكة وذكرهم وذكرهم الله الله في من فيمن عنده عنده ومن بتع ومن بدأ به به عمله عمله لم لم يسرع يسرع به به نسبه نسبه رواہ المسلم. یہاں پہ نا کچھ حرکات کی جو ہے غلطیاں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں. پہلا لفظ آتا ہے واللہ، واللہ نہیں واللہ. پھر اس کے بعد آتا ہے العبد ما کان العبد، اس کے اوپر پیش آئے گا، زیر کو ہٹا دے وہاں سے. پھر آگے آتا ہے سہل اللہ، لا ہی نہیں لاہو، سہل اللہ ہی نہیں ہے، لیہو نہیں ہے، لاہو آئے گا اس کے لیے. پھر ومن بتع بھی، یہ دو ورڈ ہیں، بتع بھی اینڈ والی لائن جو ہے ومن بتع بھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی میں روانی سے پڑھ دیتی ہوں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس، یہ بھی نوٹ کر لیں، من نفس نہیں ہے، نفس فا کے اوپر شدہ ہے. من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتداعى رسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بتع به عمله لم يسرع به نسبه رواہ المسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور فرما دیں گے. اور جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی آنت کرتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی آنت کرتا رہتا ہے. اور جو علم دین کی جستجو میں کسی راستے پر چلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیں گے. اور جو گروہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے اور ایک دوسرے کو اس کا درس دیتا ہے، سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے گروہ پر سکینت نازل فرماتا ہے، رحمت حق ان پر سایہ فگن ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے درباریوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے. اور جس کا عمل اسے بلند مرتبہ تک پہنچانے میں تاخیر کرے، اس کا نسب اسے بلند مرتبہ تک لے جانے میں جلدی نہیں کرتا. چلیے اب انشاءاللہ تعالی ہم اس کو لفظ با لفظ دیکھ لیتے ہیں حدیث کو. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، قال فرمایا، من جس نے نفس دور کی، ان مؤمن کسی مؤمن سے، قربتاً کوئی تکلیف، من قرب دنیا دنیا کی تکلیفوں میں سے، نفس اللہ عنہ قربتاً دور کر دے گا اللہ اس سے تکلیف کوئی، من کربی تکلیفوں میں سے، یوم القیامتی قیامت کے دن، و اور من جس نے یسرا آسانی کی، علی اوپر، معسرن کسی تنگ دستی کے، یسر اللہ آسانی کر دے گا اللہ، علیہ اس پر، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں. ومن اور جس نے سترا ڈھانپ دیا یا چھپا دیا، مسلمن کسی مسلم کو، یعنی کہ کسی کا عیب جو ہے اس کو ڈھانپ دیا، سترہ اللہ ڈھانپ دے گا اللہ اس کو، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں. یعنی کہ اس کے عیب یا اس کی برائیاں اس نے ڈھانپ دی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی برائیاں یا جو عیب ہوں گے وہ ڈھانپ دیں گے. واللہ اور اللہ تعالیٰ، فی عون العبد بندے کی مدد میں ہوتا ہے، ما کان العبد جب تک بندہ ہوتا ہے، فی عون اخیہ اپنے بھائی کی مدد میں، ومن اور جو کوئی سلک طریقاً چلا کسی طریقے پر،
यल्तमिस तलाश करता है, फ़ीही इसमें इल्मन इल्म को, सहल अल्लाहु आसान कर देता है अल्लाह उसको, लाहू उसके लिए, बीही उस वजह से, तरीक़न रास्ता, इलल जन्नति जन्नत का, वमज्तमा और नहीं जमा होती कौमुन कोई कौम, फ़ी बैतिन किसी घर में, मिन बयूतिल्लाहि अल्लाह के घरों में से, यतलूना वो तिलावत करते हैं, किताब अल्लाहि अल्लाह की किताब की, व यतदारसूनहु और उसको सीखते या सिखाते हैं, फ़ीमा बैनहुम आपस में, इल्ला मगर नाज़लत नाजिल होती है, अलैहिम उन पर, अस्सकीनतु सकीनत, व गशियतहुम और ढांप लेती है उनको, अर्रहमत रहमत, व हफ़्फ़तहुम और घेर लेते हैं, अलमलाइकतु फरिश्ते, व ज़करहुमुल्लाहु और ज़िक्र करता है उनका अल्लाह, फ़ीमन उनमें जो, इंदहु उसके पास है, वमन और जिसको, बाता पीछे किया, बिही उसको, अमलहु उसके अमल ने, लम नहीं युसरि आगे ले जा सकता, बिही उसको, नसबहु उसका नसब, रवाहुल मुस्लिम। मतलब कि जिसका अमल उसको पीछे रखेगा उसका हसब और नसब उसको आगे बढ़ा नहीं सकता या उसको बड़ा नहीं कर सकता। चलिए अब इंशाअल्लाह ताला शरअ अल्फाज देख लेते हैं। नफ़सा हटा दे, दूर कर दे, कुर्बतन ऐसी तकलीफ़ जिससे दिल गमगीन और परेशान हो, यस्सरा अला मुअसिरिन तंग दस्त पर आसानी करे, उसको फरागी दे, उसको मोहलत दे, सातारा मुसलमान की किसी गलती को, किसी ऐब का इल्म हो जाए तो उसको ना बताए, उसको उसका ढंढोरा ना पीटे, दूसरों को ना बताए, यल्तमिस तलब करता है, इल्मन इल्म शरई इल्म यहाँ पे लिया गया है कि आम मुसलमानों के लिए मुफीद इल्म जो है, जो उसको फ़ायदा देने वाला है, उसकी बात की जा रही है। यतदारसूनहु एक शख्स पढ़े और दूसरा उससे सुने, अस्सकीनतु वक़ार इत्मीनान सुकून तमानियत जिसको बोलते हैं, वग़शियतहुमुर्रहमतु अल्लाह ताला की रहमत इन्हें ढांप लेती है, घेर लेती है, हफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु रहमत के फरिश्ते उसका अहाता कर लेते हैं। जैसे दूसरी हदीस है इसी तरह ये हदीस भी एक जामे हदीस है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म की फ़जीलत के हवाले से, इल्म के आदाब, मुसलमानों की खिदमत, ज़िक्र, उस इन सारी चीज़ों की जो है फ़जीलत और अहमियत के बारे में बताया। और इस हदीस में जितने भी बयान करदा कामों और उनकी फ़जीलतों को अगर हम देखते हैं तो इस्लाम की जामियत हमारे सामने आती है कि इस्लाम अपनी इस्लाह और दूसरों की इस्लाह की खातिर मिलकर किताब की तिलावत करना, उस पर गौर व फ़िक्र करना, बाहमी तालीम देना, हसब और नसब पर फ़ख्र ना करना, ये सारे काम करेगा जो जिसका अमल में जो बढ़ जाएगा वही आगे जो है दर्जात में भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला लफ्ज़ ब लफ्ज़ ना इंशाअल्लाह ताला उसकी तशरीह करने के बाद फिर सारी एक ही दफ़ा कन्क्लूड कर दूँगी इंशाअल्लाह। मनफ़सा ये लफ्ज़ सांस लेने से है कि जब इंसान सांस लेता है तो क्या होता है कि उसको मुश्किल से जब वो सांस लेता है या फिर ज़ोर लगा के सांस लेता है। हम लोग तो आसानी से सांस ले लेते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम नॉर्मल हैं। जिनको कोई तकलीफ़ होती है, सांस का मसला होता है, उन लोगों की तरफ देखें जिनको मसले मसाइल होते हैं तो वो कैसे मुश्किल से सांस ले रहे होते हैं ना। बाज़ औक़ात आपको पेन हो रही होती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि लंबे लंबे आप सांस लें। तो नफ़सा का मायने क्या है? तंगी को दूर करना, वुसअत पैदा करना, क्योंकि सांस लेने से इंसान की तंगी दूर होती है, इंसान को आसानी जो है वो फ़राहम होती है। अन मुमिनिन कुर्बतन के कर्ब का मायने क्या होता है कि किसी मोमिन से किसी तकलीफ़ को दूर करना। कर्ब फिज़िकली पेन भी के लिए भी आ सकता है, इमोशनल पेन के लिए भी आ सकता है, अगर कोई हर्ट हो उसके लिए भी आ सकता है, किसी के अंदर किसी किस्म के गम की वजह से भी हो सकता है, किसी वहशत की वजह से भी हो सकता है गम, किसी दुख की वजह से भी हो सकता है, या किसी तकलीफ़ की वजह से हो सकता है। कोई भी ऐसी कैफियत जो उसको बोझ तले इंसान को रखे हुए है या इंसान उस तकलीफ़ को अपने ऊपर बोझ महसूस कर रहा है तो उसको रिलीफ़ देने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसका बोझ हटाने के लिए, उसको खुशी का एहसास दिलाने के लिए। फिर मिन कुर्बित दुनिया के दुनिया की तकलीफ़ों में से, कि ख़्वाह वो मादी मसला हो या दीन का मसला हो, माली हो या कारोबार से मुतल्लिक हो, या फिर घरेलू कोई भी मसला हो या कोई काम से मुतल्लिक हो, जो शख्स
کسی کی تکلیف کو دور کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیں گے. مطلب کیا نکلتا ہے کہ جس درجے کی وہ تکلیف دور کرے گا اسی درجے کی اس کی تکلیف دور کر دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں اور حدیث میں ہمیں بہت سے مقامات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بدلہ عمل کی جنس میں سے ہوتا ہے، کہ مطلب کہ جیسا کوئی کام کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ کیا جاتا ہے یا ویسا ہی اس کو بدلہ دیا جاتا ہے. اگر کوئی تکلیف دور کرتا ہے تو اس کی تکلیف دور کر دی جاتی ہے. اگر کسی کی کوئی مالی مدد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مالی مدد کر دیتا ہے. کوئی کسی کی ذہنی طور پہ تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ویسی ہی بدلے میں اس کی تکلیف کو دور کیا جاتا ہے. پھر آگے کیا ہے؟ من قربی یوم القیامت، کہ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے، یعنی کہ جو دنیا کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کی تکلیف کو دور کر دے گا. دنیا کی تکلیف وقتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی کسی کو تکلیف نہیں بھی دور کر سکتا تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ تکلیفیں ختم ہونے لگتی ہیں نا. وہ تکلیف جو تکلیف آپ کو نہیں لگتی، وہ دکھ نہیں لگتا. وہ ٹائم جو ہے نا، کہتے ہیں بہترین ہیلر ہے، کہ جو ٹائم گزرتا جاتا ہے آپ کی تکلیف کم ہوتی جاتی ہے، آپ اس سے جینا سیکھتے جاتے ہیں، کہ انسان کا درد کم ہو جاتا ہے. تھوڑی سی شدت آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. کوئی بھی کیفیت ہو، خواہ وہ خوشی کی ہو یا وہ غم کی ہو، ہمیشہ باقی نہیں رہتی، اسے ختم ہونا ہی ہوتا ہے. جیسے آگ جو ہے بھڑکتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ مدھم ہو کر ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح تکلیف ہے، وقتی طور پہ جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان کو بہت محسوس ہوتی ہے. آہستہ آہستہ جب اس تکلیف یا کرب میں رہتا ہے تو وہ اس کا حصہ ہی بن جاتی ہے قسم کا، کہ اس کو وہ تکلیف کم ہوتی ہے، وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے اس چیز کے ساتھ. اسی طرح باقی تکلیفیں ہیں، لیکن قیامت کی تکلیف وہ ایسی تکلیف ہے جو ہمیشگی کی ہوگی، سوائے اس کے جس سے کسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دور کر دے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یوم القیامہ کے دن تکلیف دور ہو، ہمیں اس نیت سے دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنا ہے. یوم القیامہ کتنا بڑا دن ہے، ہمیں نہیں اس کا اندازہ. پتہ کیا چلتا ہے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا. پھر وَمَن یسر، جس نے آسانی کی، علی معسر، تنگی والے آدمی پر، مطلب کہ جو کسی مشکل میں تھا. مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی تنگی میں ہو تو اسے آسانی تک مہلت دے دو. تو اس میں ہر طرح کی آسانی ہو سکتی ہے، وہ مال کی ہو سکتی ہے، وہ خدمت سے ہو سکتی ہے، وہ تعلیم سے ہو سکتی ہے، علمی ذرائع سے ہو سکتی ہے. کوئی دب گیا، کوئی گر گیا. ہر کوئی اپنی جگہ پر سوچے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانی کیسے پیدا کر سکتے ہیں. دیکھیں تکلیف کتنی قسم کی ہوتی ہے. تکلیفیں مالی بھی ہو سکتی ہیں، وہ جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، وہ ذہنی بھی ہو سکتی ہیں، اور روحانی بھی ہو سکتی ہیں، جذباتی بھی ہوتی ہیں. تکلیف ہر کسی کو کسی نہ کسی وقت تو آ سکتی ہے. یہ نہیں کہ یہ ایک انسان کو آئے گی اور دوسروں کو نہیں آئے گی، یہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی کا زیادہ حصہ اسی پہلو سے جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. یہی پہلو جو ہے اس پہ غالب تھا کہ آپ نے لوگوں کی تربیت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ نے ان کا تزکیہ کیا. آپ نے بڑے سے بڑے مسائل کو سمجھاتے ہوئے لوگوں کے اندر انسانی تبدیلی، انسان کے اندر کو تبدیل کیا آپ نے. کیونکہ جب اندر کی تبدیلی ہو جاتی ہے نا تو باہر سے تبدیلی خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم باہر سے فوکس کرتے ہیں، باہر سے خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں، باہر سے ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اندر کی ہم فکر نہیں کرتے. اصل میں ایسے کام اندر کی درستگی کی وجہ سے ہوتے ہیں، نہ کہ باہر کی درستگی کی وجہ سے. تو ہم نے اپنے اندر کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے. آگے فرمایا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی کر دیں گے. دنیا میں بھی اس کو بدلہ ملے گا اور آخرت میں بھی بدلہ ملے گا. پھر ساتھ ہی کہہ دیا وَمَن سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس نے کسی مسلمان کو ڈھانپ دیا، چھپا دیا، اس کی کوئی غلطی، اس کی کوئی کمی، اس کی کوئی برائی کو ڈھانپ دیا، چھپا دیا. دیکھیے ستارہ جو ہے نا یہ بھی اسی سے ہے، مطلب کہ پردہ. ستر کس کو کہتے ہیں؟ ستر مستورات کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ پہلے عورتوں کے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا مستورات. کیا مطلب کہ مستورات چھپی ہوئی چیز.
اب تو شاید یہ لفظ اگر میں کہوں تو یہ غلط ہی ہوگا، مستورات چھپی ہوئی نہیں، اب تو ساری کھلی ہوئی ہیں، سبحان اللہ، کہ جس نے کسی کے اندر کوئی اخلاقی، دینی یا کوئی عملی کوتاہی یا کوئی کمزوری دیکھی ہے جو اس کے لیے عیب کا باعث بن سکتی ہے، تو اس کو ڈھانپ دو، اس کو چھپا دو، اس سے درگزر کر دو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں تمہارے سے درگزر کرے گا، تمہاری کمیوں کو، کوتاہیوں کو، برائیوں کو ڈھانپ دے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اور جو کوئی کسی ایسے راستے پر چلے جس میں وہ علم طلب کرتا ہو، تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہو، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ یہاں پر مراد جو ہے نا وہ شرعی علم لیا گیا ہے، کہ ہر وہ علم جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی قربت کو محسوس کرتا ہے، جس سے انسان اپنے آپ کو پہچانے، جس سے انسان اپنے اخلاق کو اور اپنے عمل کو بدلے، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب انسان بن جائے۔ تو ایسے تمام علوم جو ہیں، خواہ وہ خالصتاً قرآن کی تعلیم کے ہوں یا حدیث کے ہوں یا ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی علوم ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اچھا، جنت کیا چیز ہے؟ جنت مطلب کہ جنت کیا چیز ہے، یا بعض اوقات ہم صرف لفظ بولتے ہیں، اس کا مطلب کی یا اس کی روح کے اندر تک ہم نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو جنت نصیب کرے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو جنت نصیب کرے، تو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیا ڈیفینیشن ہے جنت کی؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جنت مشکلوں مصیبتوں سے ڈھکی ہوئی ہے، ادھر ہم جتنی وہ سب کچھ اچھا ہے۔ جیسے کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، جیسے جن چھپا ہوا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، جنت بھی ادھر ہی سے ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو اس میں داخل اللہ کرے تو پھر ہم اس کو دیکھ سکیں گے نا۔ اوکے، وہ نظروں سے اوجھل آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جگہ سکون ہے، راحت ہے، کوئی جیسے قرآن نے تصور دیا ہے۔ اچھا، اگر آپ کے سامنے آپ نے کسی کو، مثال کے طور پر ہم نان مسلم کی کنٹری میں رہ رہے ہیں، آپ باہر نکلے، آپ کسی نان مسلم آپ سے پوچھے کہ واٹ از اے جنت، تو کیا آپ ڈیفینیشن دیں گے؟ جنت کی ایک ڈیفینیشن ہونی چاہیے نا جو بتا سکیں، ہم اس کو یہ تو نہیں کہ ان سین ہے وہ نا، وہ کہے یہ کس چیز کی بات کر رہا ہے، اس میں سکون ہے، دے ڈونٹ بلیو دیٹ، سو ہاؤ یو کین ایکسپلین ٹو نان مسلم دس از اے جنہ؟ اپنے بچوں کو ہی لگا لیں، نان مسلم کو نہیں، بچہ آپ سے پوچھتے ہیں ممی واٹ از اے جنہ، ہاؤ یو گوئنگ ٹو ڈیفائن دا جنہ؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ہے، تو اللہ نے جو ہم اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر جنت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور جنت وہ کیا ہے، وہ اتنی بڑی جگہ ہے کہ وہ اس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، وہ تو وہاں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ اوکے، ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جنت جو ہے نا وہ ایسی جگہ ہے کہ جو کچھ وہاں پر کچھ نہیں کرنا، جو کچھ کرنا ہے ادھر کر کے تو ایسی جگہ پہ جانا جہاں پر تم بالکل فری ہو کہ وہاں تمہیں کچھ نہیں کرنا، اوکے، صرف ریسٹ کرنا ہے، اور وہاں کے جو ہے نا وہ جو کچھ وہاں کے ہیں وہ استعمال کرنا۔ جی، جنت کے اوصاف یا صفات کہہ لیں، جی جی ٹھیک ہے، باغ، وہ جگہ جو نظروں سے اوجھل ہو، گڈ، وہ جگہ جہاں پر غم نہ ہو، نہ خوف ہو، ہماری آخری منزل، گڈ، ہمیشہ رہنے والا ٹھکانہ۔ آپ دیکھ لیں آپ جنت کو کس طرح سے ڈسکرائب کر رہی ہیں، کیسے ڈیفائن کر رہی ہیں نا۔ مثال کے طور پر کوئی ابھی باہر نکلیں گے تو نان مسلم آپ کو جنت کی ڈیفینیشن پوچھے گا کہ جنت کو ڈیفائن کریں میرے لیے، تو آپ اس کو یہ ساری باتیں بتائیں گے جیسے ابھی ہم آپس میں بات کر رہے ہیں۔ جنت کی صفات میں سے تو ہو سکتا ہے، جنت کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جنت وہ گھر ہے جس کو، جی 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 آپ بولے، میں سن رہی ہوں کہ جنت، اس کا آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے جنت وہ گھر ہے جس کو اللہ نے اپنے متقی دوستوں کے لیے تیار کیا ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے جس کی نقل جو ہے کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا، اس کی نقل اتار نہیں سکتا، کیونکہ وہ گھر کسی کے خیال میں آ ہی نہیں سکتا، جو کسی کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے۔ جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے، اور جنت تیرے ذریعے میں رحمت کروں گا جس پر میں چاہوں گا، کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ پھر
پھر فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتٍ، اللہ اور اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، کسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی ملاقات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی آیات کو پڑھنا، اللہ کی کتاب کو پڑھنا. اور یہاں پر مراد مساجد ہیں. قرآن میں سورہ نور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ بلند کیے جائیں، یعنی کہ تعمیر کیے جائیں، ان میں اس کا نام لیا جائے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور صبح و شام وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دینے سے کوئی تجارت غافل نہیں کرتی اور نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، یعنی کہ قیامت کا دن. ہم کتنے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا ہوا ہے، کہ ہمیں یہ پلیٹ فارم ملا ہوا ہے. ہم یہاں پہ مسجد میں آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے. ٹھیک ہے. تلاوت جہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، تلاوت کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لفظاً اور معنواً. لفظاً لفظ کو پڑھنا بھی اور اس کے معنی کو سمجھنا بھی، پھر اس کو جاننا بھی. مطلب کہ ظاہری طور پر الفاظ کو پڑھتے ہیں اور معنوی طور پر اس کے میننگ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو قرآن کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتے بھی ہیں اور سیکھتے اور سکھاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارے مطلب جو اس میں آ جاتے ہیں. اچھا مجھے یہاں پہ یہ بتائیں کہ خود پڑھنے اور دوسروں کو سنانے میں فرق ہے؟ جی. سیکھنے کا عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ سنا کر دوسروں کو اپنی غلطی نہ نکلوا لیں. دیکھیے ابتدائی دور میں حدیث کو کیسے پڑھا جاتا تھا. طالب علم جو ہوتا تھا نا وہ خود نہیں پڑھتا تھا اور نہ استاد خود پڑھ کر سناتا تھا، بلکہ طالب علم پڑھتا اور استاد اس کی غلطی نکالتا تھا. کہ یہ ایک ایسا پروسیجر ہے جس کو ایک دوسرے کو سنانے سے، پڑھنے پڑھانے سے اس کے اندر جو غلطی ہوتی ہے اس کو نکال کے اپنے اندر اصلاح پیدا کی جاتی ہے اور پھر اس میں بہتری لائی جاتی ہے. اس طرح پھر فرمایا اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سبحان اللہ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. سکینت کیا ہوتی ہے؟ جی اوکے یہ دل کا اطمینان، شرح صدر کا ہو جانا. جب وہ مجلس میں بیٹھیں تو ان کے دل جو ہے اندر سے ان کو سکینت محسوس ہو، اندر سے سکون ہو، ایک اطمینانیت کی کیفیت ہو، ایک قرار آ جائے انسان کے اندر. جو دلوں کے اندر سوال ہوتے ہیں ان کا جواب ان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. اللہ کی رحمت سے مراد کیا ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، یعنی کہ ان کا اکرام کرتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر ایک مجلس میں کرتے ہیں. ایسے لوگ آسمانوں پر یاد کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، کہ ان کی شہرت زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پہ ہوتی ہے. بخاری کی روایت ہے اگر وہ مجھے کسی مجلس میں بیٹھ کر یاد کرتے ہیں تو میں اس سے بہتر مجلس میں ان کو یاد کرتا ہوں. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہم نے تنہائی میں بھی کرنا ہے، اللہ کا ذکر ہم نے سب نے مل کر بھی کرنا ہے، ایک گروہ کی شکل میں کرنا ہے، ایک جماعت کی شکل میں کرنا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خاطر اکٹھے ہونا ہو، اللہ کی خاطر بیٹھ کر پڑھنا ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے دلوں میں اطمینانیت، سکون اور سکینت پیدا کرتے ہیں اور فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. یہ دماغ میں رکھیں کہ جیسے کام کریں گے جزا بھی ویسے ہی ملے گی. مطلب کہ جیسا کام ہم کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ کیا جائے گا. اگر آپ یہاں پہ اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کا ذکر مجلس میں ہی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر فخر کرتے ہیں کہ کس طرح میرے بندے مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. سارے محبت کرنے والے مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اپنے کام کاج چھوڑ کر کسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر دن کے کاموں کو چھوڑ کر اپنی ضروریات کو پیچھے کر کے آ کر بیٹھتے ہیں. اس قرآن کے ساتھ اپنے دل کو اطمینانیت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے میننگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر فرمایا وَمَنْ بَتَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبَهُ، کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا حسب و نسب اس کو فائدہ نہیں دے سکتا. مطلب کہ جو علم حاصل کرے
اور عمل کے وقت وہ پیچھے رہ جائے، آگے نہ بڑھے، تو ان کا خاندان، اس کا حسب اور نسب، اس کے گھر کے بڑے بزرگ عالم بہت قابل ہیں، وہ ان کو فائدہ نہیں دے سکتے، کیونکہ خاندانی شرافت اپنی جگہ، لیکن اس شرافت کو یا اس نام کو آگے بڑھانا باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے، اصل عزت تو اسی کی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ ہم نے پچھلی حدیث میں ہی پڑھا نا کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف ہاتھ کر کے کہا تقوی ادھر ہے، دل کے اندر ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں، اور تقوی ہی کی بنیاد پر انسان کا عمل جو ہے وہ بڑھتا ہے، جو حکم سنتا ہے اس پر عمل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ہے پوری حدیث کو آل اوور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، وہ دوسروں کو فائدہ دینے میں لگی ہوئی ہے، زمین آسمان چاند سورج ستارے درخت ہر چیز دوسروں کو فائدہ دے رہی ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ میں دوسروں کو فائدہ دینے والی ہوں، اگر دیتی ہوں تو صرف اس کا فائدہ مجھے دنیا میں ہوگا یا آخرت میں اس کا فائدہ ملے گا، یا آخرت کے فائدے کو پیچھے رکھتے صرف دنیا کا فائدہ دیکھ کر ہی میں کسی کو فائدہ دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں کس کے فائدے کی ہوں، میں دوسروں کو کیا دینے والی ہوں یا دے سکتی ہوں، یا میرے اندر وہ صلاحیت ہے جس سے میں دوسروں کو فائدہ دے سکتی ہوں، میری ذات کس کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ ذرا سوچیں، اس پہ غور و فکر کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نعمت فرماتا ہے، مطلب کہ اس کے اندر کوئی خاص اسپیشیلٹی ہے، کوئی جسمانی طاقت ہے، کوئی ذہنی طاقت ہے، کچھ بھی مطلب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس پر پوری اور تمام فرما دیتا ہے کہ وہ جو بھی ذہنیت، جسمانی طاقت، ذہنی طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام فرما دیتا ہے، یعنی کہ خوب سے خوب اس کو بنا دیتا ہے، خوب سے خوب دیتا ہے، پھر لوگوں کی حاجات کا رخ اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو خوب، اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ خوب، اگر وہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو خوب طریقے سے کرتا ہے، پھر وہ اس پہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتا ہے، جب وہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو اس پہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتا ہے، لوگوں کے ساتھ روڈ ہوتا ہے، بد اخلاقی برتتا ہے، لوگوں کے کام نہیں آتا ہے، یا اپنی اس نعمت سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتا، تو اس سے اس کی نعمت کو زوال اور فنا کے لیے پیش کر دیا۔ مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک کوالٹی دی، ایک اس کو ایسی کوالٹی جس سے وہ پورا تمام عروج پہ کر دیا، اور خوب تر وہ اس کو فلرش کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے یا دوسروں کو اس کے تابع کر دیا، تو کیا وہ دوسروں کی جب ضرورت کو پورا کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے کہ یہ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں، اس کے ساتھ روڈ ہوتا ہے، وہ اپنی بد اخلاقی ان کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کی اس جو نعمت جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عروج دیا تھا، تو وہ اس کی زوال اور فنا کے لیے اس کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے ہے۔ مطلب کہ سب سے پہلے جو ہے کہ دوسروں کی خدمت کرنا، یہ افضل ترین ہے، کہ جو شخص دنیا میں کسی مومن کی تکلیف کو دور کرتا ہے، پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا، اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے عام انسان کو، بالخصوص مسلمانوں کو، کہ وہ دوسروں کی خدمت کریں، دوسروں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق حتیٰ کہ جانوروں پر شفقت اور رحمت کرنے کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے کہ انسان جو ہے ان پر شفقت کرے، پھر تنگ دستی میں آسانی فراہم کرنے والا انسان ہو، کہ جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست پر آسانی کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں اور آخرت میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ جو شخص دوسروں کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو خرید و فروخت کرتے وقت خوش اسلوبی اختیار کرے اور مطالبہ کرتے وقت بھی خوش اسلوبی سے مطالبہ کرے۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے تم پر پہلی امتوں کے ایک آدمی کی روح کو ملے، انہوں نے اس سے کہا کیا تو نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتوں نے کہا یاد کرو، تو اس نے کہا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اپنے جو کرندے میں بھیجا کرتا تھا، ان سے کہتا تھا کہ جو شخص تنگ دست ہو اس سے رعایت کرنا،
اور جو دے سکتا اسے خوش اسلوبی سے لے لینا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندوں کو رعایت دیا کرتا تھا تو میں اس سے رعایت کرنے کا زیادہ حقدار ہوں، لہٰذا تم بھی اس کے ساتھ رعایت کرو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اسی طرح ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تنگ دست کو رعایت یا مہلت دے یا اسے معاف کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تنگ دست ہے تو اسے آسانی اور سہولت تک مہلت دو، اور اگر صدقہ کر دو تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو. ابو قتادہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کسی سے قرض واپس لینا تھا، اینڈ وہ قرض جس نے لینا تھا اس کو تلاش کر رہے تو وہ ان سے چھپ گیا. کہتے ہیں کہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر وہ مل گیا. جب ملا تو کہنے لگا میں تنگ دست ہوں. ابو قتادہ نے کہا کیا واقعی؟ اس نے کہا ہاں اللہ کی قسم. ابو قتادہ نے کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تکلیف رفع کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی تنگ دست کو رعایت دے یا اس کو معاف کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان تکلیف میں اور خوف میں سب بھول جاتا ہے، وہ ڈگمگا جاتا ہے. وہ شخص اس وقت اطمینان میں ہوگا اور جو دنیا میں دوسروں کے کام آتا ہوگا نا. تو سبحان اللہ کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی، ان کا ایک گھوڑا تھا، میں اس کی دیکھ بھال کرتی تھی. میرے لیے گھوڑے کو دیکھ بھال کرنے سے زیادہ سخت کام کوئی نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس کوئی اور خادم تھا ہی نہیں جو ان کے ہسبینڈ کو جو ہے ہیلپ کرتا. اسی طرح ان کے اونٹ کا چارہ کہتی ہے میں بناتی تھی، اس کے لیے میں اپنے ڈول میں پانی لے کے آتی تھی، ان کے ڈول کو سیتی تھی، ان کو پانی پلاتی تھی. پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ ہی عرصے بعد میرے پاس ایک خادم بھیج دیا اور میں گھوڑے کو دیکھ بھال سے بری ذمہ ہو گئی. مطلب کہ مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے مجھے آزاد کر دیا. کہ سبحان اللہ پتہ کیا چلتا ہے کہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کرے، لیکن اگر میاں کے پاس کوئی اور ملازم نہیں ہے یا میاں اتنی استطاعت نہیں رکھتا تو دیکھ بھال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بیوی اپنے میاں کا ہاتھ بٹا سکتی ہے. جیسے بعض اوقات میاں کے پاس جاب نہیں ہوتی اور آپ کام کر رہی ہوتی ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کا میاں بزنس چلا رہے ہوتے ہیں اور ان کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے، ہم ان کی ہیلپ کریں، مدد کریں. ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر کا کام بھی کروں، میں آپ کی مدد بھی کروں. ہم ان کے ساتھ تلخ ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ میں نے سارے ہی کام کرنے ہیں. ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کا جو ہے مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں. کیونکہ اس کا اجر آپ کو ملے گا اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی. آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا اگر آپ ان کی مدد اس لحاظ سے کر رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میں کسی کے لیے کسی کی مشکل کو آسان کر رہی ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر رہی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں میرا یہ اجر ضائع نہیں کرے گا. تو آپ کے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جائے گا. اس کی عملی زندگی سے اگر ہم مثالیں لیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی مثالیں ہو سکتی ہیں؟ جی کہ ہم دوسروں کی مدد تو پھر بھی کر دیتے ہیں لیکن گھر والوں کی مدد نہیں کرتے. گڈ. جی سبحان اللہ. جی یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کہا کہ ساس سسر کی لک آفٹر کرنا، کہ بیٹی اور بیٹے کو تو اجر ملے گا جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر بہو ان کی مدد کرتی ہے اس کا اجر جو ہے بیٹے اور بیٹی سے کہیں زیادہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کا بچوں پہ جو فرض ہے کہ وہ لک آفٹر کرے، اگر بہو کر رہی ہے تو وہ ان کی وہ مدد کر رہی ہے، ان کی تکلیف میں، ان کے دکھ میں ان کا ساتھ دے رہی ہے، تو ان کا اجر واقعی بیٹے اور بیٹی کی جو خدمت سے بہت زیادہ ہوگا. دیکھ لیں جو ہومز ہوتے ہیں
ان کے ساتھ کیسے لوگ سلوک کرتے ہیں. کوئی دیکھیں ڈفرینٹ ورکر وہاں پہ جاتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں, آپ میں سے کچھ سسٹرز ہیں جو ہومز میں کام کرتی ہیں, کہ کوئی دوائی دے رہا ہے, کوئی ان کو بستر میں ٹک کر رہا ہے, کوئی ان کی نیپی چینج کر رہا ہے. مطلب کہ جو انسان یا جو جاب کرنے والا ہے اس نے تو اپنی جاب کرنی ہے. کہ کہتے ہیں کہ شام کو 7:30 ان کو جو ہوتے ہیں نا بوڑھے, ان کو بیڈ میں ڈال دیتے ہیں. 7:30 تک زیادہ سے زیادہ کوئی لیٹ کام کرتا ہے تو ان کو ختم کرنا ہوتا ہے 8 o'clock تک. تو وہ بیڈ میں جب ڈالتے ہیں نا تو وہ بیڈ میں جانا نہیں چاہتے. کتنا لمبا دن ہوگا ان کے لیے. 7:30 سے لے کے پھر صبح 7:30 جو ہے ان کی شفٹ سٹارٹ ہوتی ہے, کہ نہ کوئی ان کا غم گسار ہے, نہ کوئی ان کی بات سننے والا ہے وہاں پہ, نہ ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے. کچھ لوگ تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی خود سے وہ ٹرن اوور نہیں ہو سکتے, اپنی مدد خود نہیں کر سکتے. پھر جو لوگ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, ان کو کتنا اس چیز کا اجر ملتا ہوگا. وہ کام تو کر ہی رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنی انٹینشن جو کر لیں, وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے سہولت پیدا کر رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تکلیفوں اور پریشانیوں کو ان کے لیے دنیا میں دور کرے گا, اور آخرت میں بھی ان کے لیے اس میں بہترین اجر رکھا ہوا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. پھر آگے جو بات ہوئی عیب پوشی کی ہوئی, ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا اس کو عیب پتہ چلتا ہے, اس کی کوئی برائی ہے, اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے, اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے, اس کو چھپانا چاہیے. مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا, اور اپنے بھائی مسلمان کے عیب ظاہر کرے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کرے گا, یہاں تک کہ اسے گھر ہی میں رسوا کر دے گا. کہ کسی مسلمان کی کوئی کوتاہی یا پردہ پوشی کرنا اسلامی معاشرے کی خاص صفت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مسلم معاشرے میں برائی کا چرچا نہ ہو, اور جتنا ہو سکے اسے چھپایا جائے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. سورہ نور کی آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے, کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں برائی پھیلے, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. گناہوں اور عیوب کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ گناہ اور برائیاں جن کا تعلق آدمی کی انفرادی زندگی سے ہوتا ہے, اور ان کا شر اور برائی معاشرے میں نہیں پھیلتی, تو ایسے کاموں پر پردہ ڈالنا مستحب اور بہتر ہے. اسی طرح کسی آدمی سے کوئی اتفاقاً غلطی سرزد ہو جاتی ہے, یا کوئی گناہ کا کام وہ کر بیٹھتا ہے, اور بات کو رفع دفع ہو رہی ہے, تو آپ اس کو رفع دفع کر دیتے ہیں, اس کو چھپا دیں, یہ افضل ہے. دوسرے گناہ جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے, معاشرے سے ہے, ان برائیوں کا مرتکب عادی جو ہے شخص وہ مجرم ہے, تو ایسے جرائم اور مجرموں پر پردہ ڈالنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ہو سکے تو مجرم کو نصیحت کر دی جائے, اس کو واعظ کر دیا جائے, اس کو سمجھا دیا جائے. اس سے یہ ہوگا کہ وہ برائی سے بچے گا اور فساد سے وہ بچے گا. ہم اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر وہ اس طرح کے رویوں سے, اس طرح کی کوتاہیوں سے نہیں بچتا, وہ اجتماعی مالیات میں فار ایگزامپل غبن کر رہا ہے, چیزوں کو ادھر ادھر کر رہا ہے, افراد کے ساتھ وہ غبن کر رہا ہے, دوسروں کو وہ دھوکہ دے رہا ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر وہ جو برائی ہے وہ جرم کی شکل میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ ذمہ داران کو بتانا ضروری ہے, جیسے پولیس ہے یا مطلب کوئی جس طرح کا اس کا کام ہے اس طریقے کے لوگوں کو بتانا, تاکہ وہ برائی معاشرے میں پھیل کر معاشرے کو نہ بگاڑے. ٹھیک ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ برے لوگوں سے نیکی کرنا ایسے جیسے نیک لوگوں کے ساتھ برائی کرنا, کہ مومن دنیا میں اللہ کا سپاہی ہے, اور اس لیے اپنی بساط کے مطابق وہ برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, خود بھی کوشش کرتا ہے, اور جس بات میں مسلمانوں کی بھلائی ہو, مصلحت ہو,
تو ایسے حکام تک اس کی اطلاع پہنچانی چاہیے جہاں سے اس کا تدارک کیا جا سکے. کسی کی عیب جوئی میں لگ جانا، کسی کو صرف خوار کرنا یا اپنے نفس کی تسکین کی خاطر کسی کے عیب کو دوسروں کے سامنے فاش کر دینا، یا جس میں کوئی اجتماعی مصلحت نہ ہو، تو ایسی تمام صورتوں میں عیب پر پردہ ڈالنا افضل ہے، بھلائی کا ایک عمل ہے. ایسے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے. پھر آگے جو بات ہوئی کہ وہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم. ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کروں، یہ تو ٹھیک ہے، وہ ظالم ہو تو کیسے اس کی مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے ظلم سے باز رکھو، تمہاری طرف سے یہی اس کی مدد ہوگی. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے انسان پیارے ہیں جو دوسروں کی مدد میں مصروف رہتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ الخلق العیال، اللہ یعنی کہ مخلوق اللہ کا عیال ہے. جو شخص کسی عیال سے بھلائی کرے تو اچھا لگتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا بدلہ چکائے اور احسان اتارنے کے لیے اس کی مدد کرے. جو لوگ مجبور اور بے سہارا افراد کی مدد کرتے ہیں اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ اپنے پیاروں کا مددگار ہوتا ہے. اس لیے مخلوق خدا کی جائز طریقے سے دل کھول کر ان کی مدد کرنی چاہیے اور اللہ سے ثواب اور اجر کی نیت رکھتی ہوئے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اور جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، اس کی فضیلت آگے بتائی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے اور شرعی علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں، کس طرح سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ یہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے. کہتے ہیں نا کہ طلوع اسلام کے وقت مکہ میں کل جو ہے 70 آدمی جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن اسلام کی بدولت تعلیم کا رواج اس قدر تیزی سے ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہر طرف جو ہے یہ علم کی روشنی پھیلنا شروع ہوگی. لوگوں کو علم کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور خضر کی کہانی ہمارے سامنے آتی ہے کہ علم کی اہمیت کو اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کتنا اس میں ہمارے لیے سبق ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لینے کے لیے کتنے مہینوں تک وہ سفر کرتے تھے. کثیر بن قیس کا بیان ہے نا کہ وہ دمشق کی مسجد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا. اس نے کہا، اے ابو دردہ، میں مدینہ رسول سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں. آپ مجھے وہ حدیث بیان فرما دیں. اس کے علاوہ یہاں آنے کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ نے فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو شخص طلب علم کی خاطر سفر طے کرے اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا، اور فرشتے طالب علم کے احترام میں اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں. عالم کے لیے زمین اور آسمان کی تمام مخلوق، جہاں تک کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. ایک عالم کو عابد پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر. بے شک علماء ہی انبیاء کی وارث ہیں. وہ درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. جس نے یہ حاصل کر لیا اسے عظیم حصہ مل گیا. سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے کہ جو لوگ قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس کے لیے فرشتے جو ہیں پر بچھا دیتے ہیں. پوری مچھلیاں، پوری کی پوری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہترین محفل میں اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کے ساتھ اسی طرح جوڑے رکھے، حدیث کے ساتھ اسی طرح جوڑے رکھے، ایک دوسرے کو ہمیں ایک دوسرے کا مددگار بنائے رکھے.
پھر اسی طرح آگے فرمایا کہ اجتماعی طور پر تلاوت کرنا یا اجتماعی طور پر قرآن کو پڑھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کتاب اللہ کی تلاوت، اس کی تعلیم کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان پر کیا ہوتی ہے؟ سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے آ کر انہیں گھیر لیتے ہیں، ان لوگوں پر وہ فخر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے ہاں موجود جو فرشتے ہیں ان میں کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت باعث خیر و برکت بھی ہے، اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک حرف میں 10 نیکیاں ہیں، اور ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں جس کو ملتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا، الف ایک ہے، میم لام ایک ہے، میم ایک لفظ ہے، تو ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی اجر اور ثواب کا باعث ہے قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھنا itself، ٹھیک ہے۔ پھر اس پہ پونڈر آن کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس پہ تدبر کرنا، اس کا اور بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔ اگر انفرادی طور پر گھر میں بیٹھ کر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر ملتا ہے، اگر ہم اجتماعی طور پر اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں تو ہمیں اس کا اس طریقے سے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم مل کر تلاوت کرتے ہیں، اس علم کو خود سیکھتے اور سکھاتے ہیں، دوسروں کو پڑھاتے ہیں، تو اس کا ایک اپنا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ لوگوں نے یہ حدیث سنی ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ تو کتنی یہ بہترین عمل ہے، کتنا بہترین اجر ہے اس کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے پہ نکلتا ہے، دوسروں کی خدمت کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ جو انسان علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ یہ ایک محنت کا سفر ہے، مشقت کا سفر ہے، اس میں مشکل اور محنت کرنی پڑے گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ان تکلیفوں کو برداشت کر دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دے گا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، حصول علم کے لیے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور اس محنت اور سفر کے دوران جو تکالیف آتی ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں، ان کی کچھ شرائط ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں چیدہ شرائط ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دوں گی، پلیز آپ اگر چاہیں تو اس کو لکھ بھی سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اخلاص نیت ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں کہ خالصاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کر رہی ہوں، اجر کے لیے کر رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں نے سمجھنا ہے، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو، کوئی ایسی حرص نہ ہو، مال اور دولت کمانا مطلب اور مقصود نہ ہو۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے، تو ہمیں بھی یہی ہے کہ میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، قرآن کی تعلیم دینا اور دلانا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ پھر اس میں عاجزی ہونی چاہیے کہ جو طالب علم ہے یا جو سکھانے والا ہے، دونوں کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، تکبر و بڑائی کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو علم لے رہا ہے اس کے اندر بھی، اور جو علم دے رہا ہے اس کے اندر بھی، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت ہے۔ ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بزر، اپنے نبی کی وصیت سنبھال کر رکھو، اللہ تمہیں اس سے نفع دے گا۔ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو کہ وہ تجھے قیامت کے دن بلندی سے نوازے گا۔ میرے نیک اور بد امتی سے ملو تو سلام کرو، اور موٹے کپڑے پہنو، اور اس میں اللہ کی رضا کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہ ہو کہ تمہارے دل میں تکبر اور عصبیت جگہ نہ پائے۔ کہ کتنی خوبصورت بات کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہ جب دوسروں سے ملو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ملو، کسی نیک کے ساتھ ملو یا بد امتی کے ساتھ ملو تو اس کو سلام ضرور کرو، موٹے کپڑے پہنو، اور کیا کرو کہ اللہ کی رضا کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، تمہارے دل میں تکبر نہ آ جائے۔ پھر علم پر عمل کرنا، جو بھی علم میں سیکھ رہی ہوں، دینی ہو یا دنیاوی ہو، اوبیسلی دنیا کا جو علم ہے اس پہ تو شاید ہم عمل کر لیں، دینی علم ہم سیکھتے ہیں
اس پر جب عمل کرنے میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ وہ علم جو ہے قیامت والے دن اس کا حساب لیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت جب تک بندے سے 5 باتوں کا جواب نہیں لیں گے اس وقت تک بندہ جو ہے میدان حشر سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ علم تو حاصل کیا، اس کے مطابق عمل کیا تھا؟ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ جس طرح جہودی عالموں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ جمعہ میں بات کرتے ہیں نا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو دفتر اٹھائے ہوئے ہیں، ان پہ اتنا بوجھ لاتا ہوا ہے کتابوں کا، لیکن کیا ہے وہ واعظ و نصیحت کرنے والے ہیں، دوسروں کو تعلیم دینے والے ہیں، دوسروں کو تعلیم کی دعوت دیتے ہیں، لیکن خود کا عمل دیکھو اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ وہ لوگ دینداروں اور ان کی باتوں سے بدظن ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا عمل جو ہے اپوزٹ ہے، وہ کچھ کہہ کچھ اور رہا ہے، کر کچھ اور رہا ہے۔ پھر اس علم کو آگے بھی پہنچانا ہے کہ آدمی جو علم حاصل کرے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی پوری کوشش کرے، جدوجہد کرے، اس کے لیے محنت کرے، کیونکہ یہ ایک امانت ہے اور اس کو سونپ کر دوسروں تک جانا ہے۔ اگر فار ایگزامپل دیکھیں میں خود ہی علم لے کے تو کسی کو آگے پہنچاؤں نہیں تو وہ پھر صدقہ جاریہ تو نہیں نہ بنے گا۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے نکل کھڑے ہوتے، پھر ایسے کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقوں کے لوگوں کو خبردار کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے پوچھو کیا میں تمہیں سب سے بڑا سخی بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سخیوں کا سخی ہے اور میں آدم کی اولاد میں بڑا سخی ہوں، اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم پڑھا اور پھر اس سے پھیلایا۔ یہ شخص قیامت کے دن تنہا امت بن کر اٹھے گا۔ اللہ اکبر، اللہم تجعل منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو علم کو سیکھتے ہیں، عمل میں لاتے ہیں اور پھر دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر اس کا اگلا نقطہ کیا ہے کہ تکبر اور بیجا بحث سے پرہیز کرنی ہے، کہ طالب علم اور عالم دونوں کو تکبر، غرور، بیجا بحثوں، مناظروں سے دور رہنا چاہیے۔ جو شخص اپنے علم کو کے زور پر اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بحثوں اور مناظروں میں اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 4 مقاصد کے لیے علم حاصل کیا وہ دوزخ میں جائیں گے۔ علماء سے برابری کرے یا بیوقوفوں سے بحثیں کرے یا اس کے ذریعے مال کمائے یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ علم حاصل کرتے وقت یہ نہ ہو کہ ایسی نیت ان میں سے کوئی نہ ہو، ان 4 میں سے، نہ ہی عالم بننے کے بعد ایسا رویہ انسان کو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر اگلی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کہ فی سبیل اللہ، تعلیم جو ہے فی سبیل اللہ کرے۔ آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ کہیے کہ تم سے اس دین پہنچانے پر کوئی اجر نہیں ہے، میں تم سے کوئی اجر مانگتا نہیں، میں صرف اللہ کی خاطر کر رہا ہوں اور اس کا اجر مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہیے۔ کہ ایک ٹیچر کی کوشش یہ ہونی چاہیے اپنا گزر بسر کسی ذریعے سے کرے، اور اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ پورا نہیں کر سکتا، اس کے لیے وہ کچھ جو ہے ضرورت کے مطابق اپنا تنخواہ یا اس کا معاوضہ لے سکتا ہے، لیکن اس کو ایک کاروبار نہ بنائے، اس کو ایک نیا زندگی گزارنے کا ذریعہ نہ، بس گزر بسر پوری ہو جائے۔ اگر کہیں اور سے وہ پوری نہیں ہو رہی تو وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس سے وہ لے سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں لے سکتا۔ علم نہ ہو تو کیا کہنا، نہ کہنا سیکھیں کہ اگر آپ کے پاس، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہمارے پاس ہر چیز کا علم نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، اس علم کو اگر نہیں پتا تو آپ نہ کہنا سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ مرتبے اور مقام کے باوجود فرمایا تھا کہ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، وہ جبرائیل والی حدیث کو یاد کر لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ امام شافعی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو جو اتنی دور سے آیا تھا تو کیا کہتا ہے، میں واپس جا کے کیا بتاؤں گا، کہتا ہے بتا دینا لا ادری، میں نہیں جانتا۔
پھر علم کی اشاعت میں تکالیف کو برداشت کرنا سیکھیں کہ علم کی باتیں کہنے، نصیحت کرنے، حق بات بتانے، سلف صالحین کی اقتداء کرنے میں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے برداشت کرنا چاہیے، اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنی مجھے تکلیف دی گئی، جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے تکلیفیں دی گئیں کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ پھر یہ کہ تعلیم دینے میں حاجت مندوں کو ترجیح دینی چاہیے، جو کہ علم لینے کا حریص ہو، علم لینے کا شوق رکھتا ہو، اس کو آپ دیں۔ جس طرح صدقہ خیرات کرتے وقت ہم ضرورت مند کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح حاجت مندوں کا لحاظ رکھتے ہیں نا، اسی طرح علم پڑھنے پڑھانے میں اس بات کا خیال رکھا جائے، جو اس کی تڑپ اور طلب رکھتا ہو اس کو فوکس ہو کر علم دینا چاہیے۔ پھر علماء کی خدمت کرنا، کہ علم حاصل کرنے میں علماء کی صحبت اختیار کی جائے، ان کی خدمت کرنا، ان کی طرف سے سفر کر کے جانا، ان کی عزت اور احترام اور قدر کرنا ضروری باتوں میں سے ہے۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قصہ بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی پیروی کروں تاکہ آپ سے علم اور ہدایت کی جو تعلیم ہے وہ میں لے سکوں، ٹھیک ہے۔ پھر تعلیم کی فضیلت بتا دی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ کسی بھی گھر میں یا کسی مسجد میں انسان جو ہے بیٹھ کر صرف اور صرف خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بیٹھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو فرشتے کس طرح ان کے لیے پر پھیلاتے ہیں، کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پہ اوپر سکینت کو نازل کرتے ہیں۔ اور اس حدیث میں جو آخری بات کہی گئی کہ صرف اعمال ہی ذریعہ نجات ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک بات تو ہمارے لیے واضح کر دی کہ کوئی حسب نسب ذات پات کوئی وزن نہیں رکھتی، اعلیٰ ذات اور اعلیٰ نسب کا ہونا آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن نجات کا ذریعہ کیا ہے، انسان کے اعمال، نیک صالح ایمان جو خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیے جائیں۔ وہاں پہ جو حسب اور نسب کی کوئی وقت نہیں ہوگی، وہاں پہ اس کو کوئی معیار نہیں دیا جائے گا، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہوگی، صرف اور صرف اس چیز کو کی اہمیت ہوگی جو خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے عمل کیا جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بلا شبہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو جس کے اندر تقوی ہے، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اس خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے اللہ تمہارا نسب اور مال نہیں دیکھتا لیکن تمہارے دل اور عمل ضرور دیکھتا ہے۔ مومن ہمیشہ اپنے اعمال کی اصلاح کی تدبیر میں لگا رہتا ہے، اپنی ذات اور پات کو حسب اور نسب پر فخر اور بڑائی نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر عاجزانہ رویہ ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے، وہ ہمبل ہوتا ہے۔ دیکھیں بہت سی کہانیاں ہم نے پڑھی ہیں سیرت سے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے حوالے سے، وہ کنعان کو جب نوح علیہ السلام کے دل میں آیا، طوفان آیا تو وہ تباہ ہو رہا تھا، تو نوح علیہ السلام نے ان کے لیے اس کے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ وہ بد عمل کرنے والا ہے، اللہ وہ تم میں سے نہیں ہے، اس کے لیے دعا نہیں کرو۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد کی ہمارے سامنے آتی ہے کہ پھر لوط علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی بیویاں جو تھیں وہ ایمان نہیں لے کے آئی تھی، تو ان کے حوالے سے وہ نہیں بچ سکی، نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بچ سکا، کہ یہ بہت بہترین مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو خطاب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے کہا تھا، اے خاندان قریش، اے بنو عبد المطلب، اے عباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا، اے صفیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اے فاطمہ بنت محمد، تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو ہمیں آج اپنے حسب و نسب پہ کیا غرور ہے، کیا گمنڈ ہے کہ وہ ہمیں آخرت میں بچا لیں گے؟ یہ ہمارا حسب اور نسب ہمیں آخرت میں نہیں بچائے گا، بلکہ تقوی سے کیے ہوئے اعمال، جو خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیے ہوئے اعمال، اور جو بھی عمل کریں گے اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے عمل کریں گے، تو وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حدیث سے بہتری لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق اور سچ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ میری طرف سے ہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہماری پکڑ نہ کرے، حق اور سچ کو ہمارے دلوں میں راسخ کرتے اور ہمارے عملوں کا حصہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔